بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا دن پارٹ 15، یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزا، یعنی یتیموں کا جو لوگ مال کھاتے تھے قیامت والے دن ان کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان کے ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں۔ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پہانہ کی جگہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ نہایت آوزاری سے چلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرے سود خوار، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، اور چوتھے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔ تو یہاں پہ دیکھیں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ بے عمل وازوں کی سزا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص، یعنی ایک نو آدمیوں کی چاہے اس نو کے کتنے ہی آدمی ہوں، لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے، یعنی جیسا کہ جانور گدھا بیل وغیرہ آٹا پیسنے کی چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ جہنم کے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے تجھے کیا ہوا؟ تو تم ہم کو بھی اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا میں تم کو اس کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود پر اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچوں سے کترے جا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبانیاں ایسے پڑھے لکھوں کو جو فسق میں مبتلا ہوں کافروں سے بھی پہلے پکڑیں گے۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہوا کہ ہماری پکڑ کافروں سے بھی پہلے ہو رہی ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، یعنی تم نے باوجود جاننے کے یہ حرکات کی۔ زبانیاں فرشتوں کی وہ سخت ترین جماعت ہے جو لوگوں کو جہنم میں پھینکنے پر مامور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بعض آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی بدبو اور تعفن سے جنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ان سے کہیں گے تمہارا کیا عمل ایسا تھا جس کی یہ نحوست ہے؟ ہمیں اپنی ہی مصیبت جس میں ہم مبتلا تھے کیا کم تھی؟ تمہاری اس بدبو نے اور بھی پریشان کر دیا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔
اللہ پاک دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔